بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے ارشادات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ حضرت کا آج کے وعظ کا جو حصہ ہے اس میں حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ عادت ہے کہ اسلام کے قوانین، شریعت کے احکامات کی دلوں میں عزت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، اس لیے اس کی دلیلیں پوچھتے ہیں کہ اس حکم کی کیا دلیل ہے، کیا حکمت ہے، اور دنیا کے عدالتوں کے قوانین کی عزت ہے، اس لیے کبھی کسی قانون کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ یہ قانون صحیح ہے غلط ہے۔ یہ حضرت کے وعظ کا عنوان ہے۔ اس کی وضاحت حضرت نے اس طرح فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی مولویوں سے، علماء سے کوئی سوال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جواب قرآن و حدیث کے حوالے دینے کے ساتھ ساتھ قانونی عقلی وجہ بھی بتلائیں، یعنی اس حکم کی حکمت بھی بتائیں، لاجک جس کو کہتے ہیں۔ اور سرکاری قانون بہت سے ایسے ہیں جو عوام کی عقل میں بھی نہیں آتے، لیکن ان کی وجہ نہیں پوچھتے۔ آخر کیا وجہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بڑی عظیم بات ہے حضرت کی کہ جب ہم کسی دینی مسئلے کے بارے میں علماء سے پوچھتے ہیں تو علماء کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب بتا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے، اطمینان اور اعتماد کرنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے اس کی کوئی حکمت بھی بتائیں، اس کی کوئی لاجک بھی بتائیں، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ تو بھئی قرآن سے، حدیث سے آپ کو حوالہ پروف دے دیا ہے، اب مزید کیا چاہ رہے ہیں؟ قرآن و حدیث عقل میں نہیں آ رہا کیا؟ یہ عقل اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہ اسلامی قوانین کی دلوں میں عزت نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی دلیلیں پوچھتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی حکمت پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ آخر کیوں ہے، کیوں دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ قربانی کے موقع پہ قربانی کی حکمت پوچھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ پردے کی حکمت پوچھتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ بے شمار اسلام کے قوانین اور احکام ہے، تو جس کے دل میں دین کی، اسلامی قوانین کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی عزت اور عظمت کی کمی ہوگی تو یہ سوالات اٹھیں گے، اور جو یہ کہے گا کہ میرے اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی ارشادات ہیں، اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، وہ میرے لیے مینوان تسلیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اتنا زیادہ تذکرہ فرمایا ہے، ان کی ایک خوبی تھی، اور وہ خوبی اللہ نے خود ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، جو ہم کہیں ویسا کرنا ہے، جیسا ہم کہیں ویسا کرنا ہے،
اپنی نہیں چلانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیوی بچوں کو، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل معصوم سے تھے، ایک بیابان جنگل میں ویرانے میں چھوڑ کر آ جاؤ، چھوڑ دیا. حکمت نہیں پوچھی، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آپ ایسا حکم دے رہے ہیں، ایک ایسی جگہ پر چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی ضروریات زندگی کا سامان نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں پوچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو، ادھر چھوڑ دیا. وجہ نہیں پوچھی کہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں حکم مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خوبی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کا قرآن میں ذکر کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے امام ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو وہی خوبی ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ اسلام کا ہر قانون، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم سر آنکھوں پر تسلیم ہونا چاہیے کہ جیسا کہہ دیا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قبول ہو گیا. دنیا کے قوانین، ان کی عزت اور ان کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو وکیل صاحب سے اور جج سے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ فیصلہ کس قانون کے تحت دیا ہے. یعنی وکیل صاحب اور جج کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں جس قانون کے تحت کر رہے ہیں وہ قانون کی کتاب کا ذرا نام بتا دیجیے. اگر آپ پوچھیں گے تو وہاں کیا حال ہوگا سب کو معلوم ہے جج کے سامنے. یعنی عدالت کی بے حرمتی کا قانون لگ کر کیس بن جائے گا. کہ آپ کو حق کیا بنتا ہے جج صاحب سے پوچھنے کا قانون کے بارے میں، یہ دنیا کے قانون ہے. تو اگر ہم کسی عالم مولوی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس قانون کی حکمت بتائیں کیا ہے، کیوں، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی اللہ کا قانون ہے. اسی طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی لکھتا ہے، ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ جو آپ نے دوائی لکھی ہے یہ آپ نے کس کتاب سے، کہاں سے لکھی ہے، آپ کو کیسے پتہ کہ یہ دوائی اس کام میں استعمال ہوگی، اس طرح بیماری میری ٹھیک ہو جائے گی. نہیں پوچھتے. ڈاکٹر جیسے جیسے لکھتا رہتا ہے مانتے رہتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے اگر ہم نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ آپ نے یہ دوائی جو لکھی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس دوائی سے فائدہ ہوگا، وہ کتاب بتائیں. ڈاکٹر صاحب اٹھا کر بھگا دیں گے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. وہ یہ نہیں کہیں گے ہاں میں کتاب کھول کے تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دوائی کا یہ فائدہ ہے. وہ کہیں گے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا نا، قبول کرو. تو دنیا کے قوانین اور دنیا کی چیزوں کی تو ہمارے دلوں میں عزت اور عظمت ہے، لیکن اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات کی دلوں میں عزت نہیں. حضرت یہاں پہ یہی عرض کر رہے ہیں کہ بس یہی چیز ہے کہ دلوں میں عزت دنیا کے قوانین کی ہے اور اسلامی قانون کی عزت نہیں. ورنہ اگر اس کی بھی دلوں میں عزت ہوتی تو ہرگز اس کی مصلحتیں نہ پوچھتے. اگر اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کی بھی ہمارے دلوں میں عزت اور عظمت ہوتی تو ہم ہرگز اس کی مصلحت نہیں پوچھتے. پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیے انسان کو اگر کسی سے محبت ہو تو اس کے سامنے کیسے سر جھکاتا ہے. اس کے کسی حکم کی وجہ نہیں پوچھتا بلکہ کہتا ہے بس میرے محبوب نے مجھے یہ حکم دیا کر لو. کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس نے کہا کہ بھائی مجھے 10 روپے دے دو تو 10 کی جگہ 15 دینا اچھا لگے گا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، انہوں نے آج مجھ سے خدمت کروائی ہے، تو 10 کی جگہ 15 دینا خوش ہوں گے. حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی اور اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ نکال دو تو ہم یہی کہتے یہ زکوٰۃ کیا ہے، ہم اور زیادہ صدقہ بھی نکالیں گے. زکوٰۃ تو واجب ہے، فرض ہے، ہم صدقات جو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نکالیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے محبت ہوگی.
کوئی ہمیں کسی سے محبت ہو، وہ اپنی محبت میں کہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ 10 منٹ کے لیے، کہیں بہت اچھی بات ہے، اپنی محبت کو سچا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت اگر ہو تو نماز میں کھڑا ہونا آسان ہو جائے۔ تو یہ صرف محبت کی، عزت کی کمی ہے۔ مسلمان کے دل میں جس دن اسلامی احکامات کی، قوانین کی عزت آ گئی تو پھر وہ اسلام کے ہر حکم پر دل و جان سے بڑھ چڑھ کر عمل کرے گا۔ صحابہ میں یہی چیز تھی، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، ان میں یہی بات تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھتے تھے بھئی گردنیں کٹوانے کا وقت آ گیا گردنیں کٹوا رہے ہیں، مال دینے کا وقت آیا مال لٹا رہے ہیں۔ جو اللہ کا حکم آ گیا، گھر چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیے گھر، کام کاروبار لگا ہوا ہے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جن کا مکہ میں بڑا کاروبار تھا، زندگی وہیں گزری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ اب مکہ میں مسلمان نہیں رہیں گے، ہجرت کرو، مدینہ جاؤ۔ ہجرت کا ایسا حکم تھا کہ یہ اسلام اور کفر کا درمیان فرق تھا، جو ہجرت نہیں کر رہا اس کے اسلام میں شک تھا، اس لیے سب کے لیے ہجرت کرنا اس وقت لازم ہو گیا تھا سوائے معذورین کے۔ تو بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کے مکہ میں بڑے بہترین کام اور کاروبار تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مکہ چھوڑ دو، تو یہ نہیں پوچھا کہ مکہ میں تو بیت اللہ ہے، یہ بھی پوچھ سکتے تھے نا مکہ میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ چھوڑ دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مدینہ چلے جاؤ، بس چلو بھائی، سارے صحابہ مدینہ بھاگ رہے ہیں۔ اور مدینہ ہجرت کرنے میں آسانی بھی نہیں ہے، سختیاں ہیں، مشرکین مکہ راستے روک رہے ہیں، مار رہے ہیں، سامان چھین رہے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں، غالباً حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے، جب وہ ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے کافروں نے ان کو گھیر لیا کہ ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے مکہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مکہ سے ہجرت تو میں کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نہ، یہ تو اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ایمان کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس سے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ تو کروں گا، تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو سودا ہو رہا ہے، ایک طرف اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے، ایک طرف دنیا کے حریص ہے کافر۔ تو کافروں نے یہ شرط لگائی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی دیکھو جانا ہے تو ہم تمہیں جانے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے جو تم نے کام اور کاروبار کے ذریعے سے کمایا ہے ہمارے مکے میں، ہمارا، وہ کہتے ہیں مکہ ہمارا ہے، اس سرزمین پہ جو تم نے کمایا ہے وہ سب دے دو، وہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت صہیب سارا سمیٹ کر لے جا رہے تھے، جیسے انسان کام کاروبار سمیٹتا ہے تو چلتے وقت جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں آمدنی کی وہ لے جاتی ہیں، تو حضرت صہیب کے پاس وہ ساری آمدنی جمع پونجی تھی، سامان بیچ کر انسان کہتا ہے جو بک سکتا ہے بیچ دو، اونے پونے بیچ کے، تو وہ سارا لے جا رہے تھے۔ حضرت صہیب نے ایک لمحے کی دیر نہیں کری، وہ سارا بکا ہوا مال کا پیسہ سب ان کافروں کے آگے ڈال دیا اور کہا یہ لو، یہ دوں گا، تم مجھے راستہ چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں، مال کے حریص تھے نا، دنیا کے حریص تھے، تو سب پھینک دیا۔ صحابہ کے دل میں اتنی سی بھی دنیا نہیں تھی، اللہ کا حکم کرنا ہے بھائی، ہجرت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے ہجرت کرنی ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت صہیب نے سارا مال ان کے آگے پھینکا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا کہ جاؤ مدینے۔ اب یہ مدینہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں اور ایک سودا کر کے آ رہے ہیں، مال دیا، ایمان بچایا، ہجرت کر لی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ میں ہجرت کر رہا تھا، اس طرح ہوا، اور میں نے دنیا دی ہے، ایمان بچایا ہے، دنیا پھینک دی، ایمان بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فرمایا قد ربحت البیع، یہ تم نے بہترین نفع کی تجارت کی ہے۔ یعنی ہم نفع کی تجارت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پیسہ زیادہ ملے، 1 لاکھ لگائیں تو 1 لاکھ مل جائے تو کہتے ہیں بہت نفع ہو گیا، ڈبل کا فائدہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کو کہا کہ جہاں ایمان اور اللہ کا حکم پورا کرنے کی بات آ گئی، اس کو پورا کر دیا، مال سارا پھینک دیا، پھینک کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، یہ جملہ ارشاد فرمایا
کہ تم نے نفع کا سودا کیا، تم نے بہت نفع کا سودا کیا، تم نے بہت نفع کا سودا کیا کہ دنیا پھینک دی، ایمان بچا لیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے دل میں ایمان کی قدر و عظمت تھی، اس لیے وہ دنیا چھوڑنے اور پھینکنے کو آسان سمجھتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور اسلام کی عظمت نہیں ہے، ہم ایمان اور اسلام کی عظمت سے خالی ہیں، اس لیے اذان کے وقت دکانداری چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا نفع آ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو یہ گاہک چلا جائے گا، یہ گاہک چلا جائے گا۔ تو ہمارے دلوں میں ہم سب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایمان کی کمزوری ہے، اسلام کے قوانین کی عظمت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کمی ہے، اس لیے ہم اذان کے وقت دکان چھوڑتے ہوئے گھبراتے ہیں، دنیا کا کام چھوڑتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو جائے، ہم کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے، اور پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جماعت تو گئی، مسجد میں آنے کی سعادت تو گئی، بعد میں نماز تو ہو گئی، لیکن عظمت اور محبت کی کمی تو نظر آئی۔ عظمت اور محبت کیا تھی کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، مؤذن پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں آ جاؤ مسجد، تو اسی پیغام کو سنتے ہی مسجد دوڑے ہوئے جانا چاہیے تھا، ساری دنیا کو پھینک دینا چاہیے تھا کہ اب دنیا بند، اب میں دنیا نہیں کماؤں، اللہ کا حکم آ گیا۔ لیکن کیونکہ اسلام اور اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس لیے چھوڑنا مشکل لگتا ہے، چھوڑنا مشکل لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے کہ کیسے چھوڑوں، چھوڑ دیا تو یہ سودا چلا جائے گا، یہ نقصان آ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی خاطر اپنی دنیا کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دے دیتے ہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں محنت کروں گا تو کماؤں گا، بھائی محنت تو سب کرتے ہیں، بلکہ وہ آدمی زیادہ محنت کرتا ہے جو مزدور ہوتا ہے، اس کی محنت تو سخت ہوتی ہے، لیکن وہ سارا دن خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور دن میں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ 1000-1500 روپے۔ اس کی محنت زیادہ ہے نا، وہ صبح لگتا ہے توڑنے پر، محنت تو اس کی زیادہ ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشن میں آفس میں بیٹھے ہیں، ایک سائن کر رہے ہوتے ہیں اور کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کما رہے ہوتے ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے۔ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کی محنت تھوڑی ہے، اللہ بہت دے رہے ہیں، کسی کی محنت زیادہ ہے، تھوڑا مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دینے والی۔ جس وقت ہمارے دل میں یہ یقین آ گیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس وقت دنیا کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت کے اس وعظ میں یہ بزرگوں کے ارشادات ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کی باتیں ہیں۔ حضرت کے اس وعظ میں یہی بات ہے کہ جس دن اسلام کے احکامات کی عظمت دلوں میں آ گئی، عزت دلوں میں آ گئی، اس دن پھر ہم اسلام کے احکامات کے لیے حکمت نہیں پوچھیں گے، حکمت تلاش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، بھائی کرو کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے، یقین جانیے قربانی ان پر شریعت کے لحاظ سے واجب نہیں ہوتی، نصاب کے لحاظ سے اتنا پیسہ نہیں ہوتا، لیکن اسی جگہ کتنے لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، میں نے کہا قربانی تو آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم میں نے کرنا ہے، تو میں قرض لے کر قربانی کر لو، ثواب ملے گا۔ یعنی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سال میں ایک دفعہ تو آتا ہے بقرعید میں 3 دن کے لیے، ان 3 دنوں میں قربانی کوئی ذبح کرے گا تو قربانی کا ثواب ملے گا۔ پورے سال کوئی 10 جانور روزانہ ذبح کرے، قربانی کا ثواب تھوڑی ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ قربانی کی جو فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ ایک قطرے گرتے ہی خون کا جانور کا سارے گناہ معاف، وہ تو ان 3 دنوں میں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے ایمان کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، دعا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی ایسا بڑھا دے، ایسا بنا دے۔ وہ کہتے ہیں قربانی تو مجھ پر واجب نہیں ہے، پیسے کتنے ہیں؟ بھائی میرے پاس تو 10-15 ہزار روپے ہیں، تو قربانی تو آپ پر واجب نہیں ہے، قرضہ بھی ہے، لیکن میں نے قربانی کرنی ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ کیسے کرو گے؟ قرض لے کے کروں گا۔ تو وہ قرض لے کر قربانی کرنے کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کو سعادت سمجھ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت نہیں دیں گے؟ ان کے اگلے پچھلے سارے قرض اتر جائیں گے؟ ایمان اور اسلام کے حکم کی عظمت ہے، قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے، لیکن کر رہا ہے ثواب پانے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ثواب بھی ملے گا۔
اللہ کے حکم کی اس نے عزت کری ہے، عظمت کری ہے، اللہ اس کے کام بھی بنا دیں گے۔ تو یہ چیز ہے اصل کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کے احکامات کی عزت اور عظمت آ جائے گی تو پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھ پر واجب ہے یہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ آج کل جو نیا طبقہ آ رہا ہے، نئی نسل، ان کو تو دین سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دنیا کی تعلیم پڑھ پڑھ کر دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے، نوجوانوں کو دین سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ان سے کہتے ہیں میں قرآن میں ہی آیا ہے، حدیث میں ہی آیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے لاجک بتائیں اس چیز کی۔ اب کیسے لاجک بتائیں، کہاں سے نکالیں لاجک؟ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں، نہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ میں نہیں آ رہی بات میرے۔ وہ دنیا کی تعلیم میں کچھ پڑھایا ہے، اس طرح جاتا ہے کہ ہر چیز کی دلیل مانگو، تو پھر قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، لاجک بتائیں، حکمت بتائیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اب یہ بتانے بیٹھوں۔ تو آج کل کی نسل کو دین سمجھانا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے، جبکہ جو ہمارے پرانی نسلیں، پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں اور جن کی زندگیاں پرانے زمانے کے لوگ ہیں، وہ ایسی چیزیں نہیں پوچھتے۔ ان کو تو یہی تھا کہ اسلام پر مر مٹنا ہے، اسلام کے لیے بس ایک ہی نعرہ تھا، مر مٹنا ہے۔ اور اب جو نسل آ رہی ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ کمزوری ہے ایمان کی۔ حضرت کے اس بات سے اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اللہ کا جو بھی حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہم اس کی خیر پوچھیں گے نہیں، ہمیں یقین ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں ہمارے لیے حکمت ہی حکمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر ذکر کیا جاتا ہے تھوڑی دیر۔